اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا آمین یا رب العالمین۔ سورہ الاعراف ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ الاعراف میں ہم وہ اہم حصے کی طرف آ گئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں بِأَيَّامِ اللہ کے ذریعے، تذکیر بِأَيَّامِ اللہ، ایام جو دن گزر چکے ہوتے ہیں، تاریخ کے ذریعے کہ کس کس قوم میں کیا ہوتا رہا، اور پھر اگر وہ نافرمان تھی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس قوم کے ساتھ کیا کیا، مقصد ہے تذکیر، یاد دہانی، کہیں تم ایسا نہ کرو، کہیں تم ان کی طرح نہ بن جاؤ، کہیں تم میں وہ ساری خرابیاں نہ آ جائیں جو ان اقوام میں تھی، اور پھر ان کی میں نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد جب آگے پیچھے پھیل گئی تو پھر ان میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 65 جو کہ 9 رکو ہے، 9واں رکو ہے، 65 سے لے کر 72 تک ایک ہی قوم کا ذکر، اور وہ ہے قوم عاد، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اب ہود علیہ السلام کون تھے اور قوم عاد عاد کے نام سے کیوں ہے؟ اگر ہم ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب دیکھ لیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہود علیہ السلام بن عبداللہ بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح۔ نوح علیہ السلام کی اولادوں میں جیسے پچھلے درس میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ 4 بیٹے تھے ان کے، 3 ساتھ آئے تھے کشتی میں سوار ہو کے، اور ایک بیٹا اور بیوی،
جو کہ نافرمان تھے وہ غرق ہو گئے تھے. اب 3 بیٹے جب ساتھ آگے آگے وہ 3 مختلف زمین کے مختلف کونوں کی طرف وہ چلے گئے تاکہ زمین دوبارہ سے آباد ہو جائے. زمین کو پہلے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے آباد کیا تھا، پھر نوح علیہ السلام تک آباد تھی زمین، اور جب کفر بہت بڑھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سارے مشرکین کو غرق کر دیا، زمین بالکل صاف کر دی. جو ایمان والے تھے ان کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بحفاظت جودی پہاڑ پر لے آئے، جس میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافیت، یہ 7 تھے. سام عرب کے علاقے جس کو جزیرہ نما عرب کہتے ہیں، اب تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نا، اس وقت پورا ایک عرب جزیرہ نما عرب کہلاتا، جس میں یہ شام، یمن، عمان، بحرین، قطر، یہ ارد گرد کے یہ جتنے بھی علاقے آپ کو اب سعودی عرب کے ارد گرد نظر آتے ہیں یہ سب عرب کا ہی حصہ تھا. عراق، شام، یہ سارے عرب کے ہی حصے میں. اور یہاں پہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام آ کے آباد ہوئے تھے، اور یہ ساری آبادی اور یہ ساری اولاد سام سے ہی پھیلی گئی. تو ہود علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں. اور جہاں میں نے اس کو اگر آپ اسکرین دیکھے تو جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، میں نے اصل میں پریزنٹیشن اس لیے بنائی کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ اگر میں بولوں گی ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے اور لکھنے میں پھر غلطی ہو جائے، تو اس لیے تاکہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے. اور آگے کچھ ان آیات سے اور اس ذکر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سبق ہم نے سیکھا یا نہیں اس وقت سے لے کر آج تک. تھوڑا سا ہم دیکھیں گے تو اس لحاظ سے بھی کچھ میں نے تصویریں اٹھائی تھی تو مجھے لگا پریزنٹیشن بنا لوں تو زیادہ بہتر. اب آپ کو یہ الفاظ کی بھی سمجھ آ رہی ہوگی. یہ عاد پہ جا کر، عاد کو اس لیے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ عاد کے نام سے قوم عاد ہی کہلاتی ہے. ریزن کیا ہے یہ میں بتاتی ہوں. ارم کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کیونکہ سورہ فجر میں ارم کے نام سے یہ آئے ہیں. ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، عماد کہتے ہیں ستونوں کو، ستونوں والے ارم، قوم ارم. تو یہ بھی ان کے آباء و اجداد میں سے ہیں. نوح کے بعد سام، سام کے بعد ارم، ارم کے بعد سے جو خاص ارم کا نام ذات العماد کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو یہ بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتے تھے، جس کی کچھ تصویریں میں نے اٹھائی ہیں جیسے یہ، اور انہی کی اگر میں دکھاؤں تو یہ اس ٹائپ کی، یہ بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتے تھے. اس میں اگر آپ دیکھیں بیچ میں جیسے ہم جیسے انسان کھڑے ہیں، وہ انسان کہاں پہ ہیں اور ستون ان کے کہاں تک جا رہے ہیں. تو ان کی تو کوئی نشانی باقی رہی ہی نہیں ہے. یہ سمود کی آبادیوں میں سے جو تھوڑا بہت وہ ملتا ہے، جو کہ بہت انہی کے پھر آگے اولادوں میں سے آگے آباد ہوئے تھے. تو یہ اس طرح کی ستونوں والے یہ گھر بناتے تھے. جیسے یہ قریب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنے بڑے بڑے اور موٹے موٹے ستونوں والے گھر بناتے تھے. عمود جیسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں عمود، تو عماد اس کی جمع ہے عمدہ، کہتے ہیں ستون کو. تو ذات العماد ستونوں والے، تو یہ اس قسم کے یہ ایسے گھر بناتے ستونوں والے. اور یہ بیچ میں آپ کو ان کے بت نظر آ رہے ہیں. اور جیسے یہ اگر آپ دیکھیں یہ الگ سے کلوز سی پکچر، اندر سے اس طرح ہوتا تھا اور باہر اس کے یہ اس طرح کے ستون ہوتے تھے. اور کچھ یہ ایک بات کی ہے، اس پہ میں آؤں گی انشاءاللہ، لیکن آپ ستون کو بس آپ صرف دماغ میں رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ ارم کے ساتھ ہی ذات العماد آیا ہے کہ یہاں سے انہوں نے یہ بڑے بڑے گھر بنانا شروع کر دیے.
اور پھر خاص جو قوم عاد کے نام سے، ایک تو یہ کہ ارم جو جس قبیلے میں بھی، جس قوم میں بھی کوئی شخص زیادہ اثر رسوخ والا ہوتا ہے، وہ قبیلہ اسی کے نام سے جانا جاتا ہے، یا بعد میں اسی کے نام سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، جیسے ارم ان کا اثر رسوخ والا بندہ تھا، اس کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لیکن خاص، جیسے میں غور کر رہی تھی اور سورہ فجر میں ارم کے ساتھ ہی ذات العماد آیا ہوا ہے، تو یہاں سے پھر انہوں نے ستونوں والے گھر بنانا شروع کر دیے۔ یوں سمجھے کہ سام اور سام اس وقت تک جو نسل تھی وہ ٹھیک رہی، لیکن بعد میں یہ کہ اب ان میں جب انہوں نے بڑے بڑے گھر بنانا شروع کر دیے تو تکبر اور غرور آنا شروع ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو عاد کا خاص کر ذکر ہے، قوم عاد، یہاں سے یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، شرک کرنا شروع کر دیا، تو ان کو عاد، قوم عاد کہتے ہیں یہاں سے پھر۔ اور یوں سمجھے کہ ارم سے لے کر ہود علیہ السلام سے پہلے پہلے عبداللہ تک اور بہت سے انبیاء کرام آ کے ان کو پیغام پہنچاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آتی رہی۔ پھر جب یہ نہیں مانے، ہمیشہ کسی قوم میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو نبی آتا ہے سب سے پہلے، انبیاء کرام آتے رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ جب قوم نہیں مانتی، پھر اس کے بعد حجت کے طور پر رسول کو بھیجا جاتا ہے۔ اب یہاں سے آپ نبی اور رسول میں فرق آپ جان لیں گے ابھی۔ پھر رسول آتا ہے حجت کے طور پر، رسول پھر یوں سمجھے کہ ایک آخری وارننگ دینے کے لیے آتا ہے، اور ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر عذاب آئے گا۔ نبی عذاب کا نہیں کہتا، نبی نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور نبی کے جانے کے بعد قوم پر عذاب بھی نہیں آتا، رسول کے جانے کے بعد قوم پر عذاب آتا ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اگر اس رسول کو نہ مانے تو۔ ایک تو یہ فرق ہو گیا نبی اور رسول میں۔ دوسرا یہ کہ رسول حجت تمام کرنے آتا ہے، مطلب جیسے یوں سمجھے کہ وہ آخری حد ہوتی ہے، اور اس کے بعد قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو رسول سے پہلے پہلے ہر قوم میں بہت سارے انبیاء کرام آتے، اسی لیے انبیاء کرام کی تعداد آتی ہے 1,24,000، لیکن رسولوں کی تعداد آتی ہے 313، ٹھیک ہے، جس میں 25 رسولوں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، جو ضروری اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ ہمیں ان کے بارے میں غور کرنا ہے۔ اور اقوام بھی، اور بہت ساری قومیں تھیں، لیکن خاص کر انہی قوموں کا ذکر جو قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، جو کہ 7-8 قومیں ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عرب کے ارد گرد ہی آباد تھی، یہ سام کی اولاد میں سے ہی یہ سارے لوگ تھے، اور یہ عرب کے ارد گرد سارے آباد تھے، اور مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ، ان کے ناموں سے اور ان قوموں سے اور ان کے جاہ و جلال سے اور ان کی طاقت سے بخوبی واقف تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی، جیسے اگر کوئی ہمارے جیسے کوئی روایت میں یا کسی ہمارے کلچر میں آپ اپنے اپنے قبیلوں کی طرف دیکھیں، یا کوئی بھی آپ کا جیسے جس علاقے سے آپ کا تعلق ہو، وہاں پیچھے آپ کے بزرگ، آپ کے بڑے آپ کو کوئی جو پرانی جو آباء و اجداد کی کوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی سٹوری ہوتی ہے، وہ ضرور بتاتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے، یا فلاں قبیلہ اتنا طاقتور تھا، پھر اس نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بھی طاقتور قبیلہ ہوتا ہے اس کی طاقت ارد گرد پھیل جاتی ہے، ایسے ہی یہ بھی جو قوم عاد تھی، یہ انتہائی طاقتور لوگ تھے۔ جیسے اب آج کل آپ دیکھیں نا، آج کل سے اگر میں سمجھاؤں، جیسے امریکہ اگر سپر پاور ہے تو اس کی طاقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، جیسے خوف اور دہشت بھی ہے، اور باقی ہر لحاظ سے ہم جیسے کہتے ہیں سویلائزڈ ہے، ڈیولپڈ ہے، تو ہے تو ادھر ہی، لیکن ہم جیسے یہاں بیٹھ کے ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے نا، ہم ذکر کرتے ہیں نا بہت ساری اس کی چیزوں کا، اس کے وہاں کے رہائش کا، وہاں کے لوگوں کا،
یا جو بھی وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو سہولتیں وہاں پہ ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں نا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، تو یہ کیا ہے؟ یہ طاقت کی وجہ سے ہے۔ تو ایسے ہی اس وقت کی یہ قوم تھی کہ یہ آباد تو یہ تھی احقاف کے علاقے میں، جو کہ عمان اور یمن کے درمیان آج کل کے دور میں اس کو حضر موت کہتے ہیں، اس وقت احقاف کہلاتا تھا، جس کا ذکر سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ قوم احقاف کے علاقے میں آباد تھی، اور انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا۔ یمن کا علاقہ، جیسے یمن خاص یوں سمجھے، یمن ان کا دارالحکومت سینٹر تھا، تو شام اور یمن کے علاقے تو انتہائی سرسبز و شاداب سمجھے جاتے تھے اس وقت، مطلب تجارت کے لیے لوگ جاتے ہی شام اور یمن تھے، جیسے سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے مشرکین مکہ کو، قریش کو یہی بتایا نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے شام اور یمن کے کی طرف تجارتی قافلوں کے لیے راستے تمہارے لیے آسان بنائے۔ تو یہ اس وقت کا یمن کا علاقہ جو کہ انتہائی سرسبز و شاداب، چشمے بہتے تھے، بارشیں ہوتی تھی جس سے فصلیں اچھی اگتی تھی، ہر طرح کے پھل ہوتے تھے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا، اور پھر اوپر سے یہ طاقتور بہت تھے، طاقت بہت تھی، انتہائی لمبے، یہ لمبے لمبے ستونوں والے گھر ہی اس لیے بناتے تھے کہ یہ بہت لمبے تھے، اور مطلب عام جیسے چھوٹے گھروں میں یہ نہیں رہ سکتے تھے۔ تو جب گھر بنانے کا خیال آیا تو یہ اس طرح کے گھر بناتے تھے جس سے ایک طرح سے اپنی یہ طاقت کا اظہار بھی کرتے، اور پھر خاص کر یہ پہاڑوں کی چوٹی پر جا کر گھر بناتے تھے، جیسے ایک نشانی کے طور پر یا اپنے طاقت کے اظہار کے لیے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے، پھر اوپر سے طاقت اتنی آ جائے تو بجائے شکر ادا کرنے کی تکبر آ گیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے، یہ ہمیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو جتنے انبیاء کرام آئے، جب وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے یا ڈراتے تھے یا خبردار کرتے تھے تو یہ کہتے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمر بھی ان کی بہت تھی، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی عمر روایات میں آتا ہے کہ وہ 450 سال تھے، 450 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ تو اسی حساب سے ان کی قوم کی بھی جو عمریں تھی، تو وہ سمجھے کہ 400 سال 300 سال بہت لمبی عمر ہوتی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہ کبھی بیمار پڑتے تھے نہ ان کو کچھ ہوتا تھا، اسی لیے تو لمبی لمبی عمریں تھی، اور بیمار اس لیے نہیں پڑتے تھے کیونکہ طاقتور تھے، آخر تک طاقتور۔ تو اس کی وجہ سے بجائے یہ کہ شکر ادا کرنے کے یہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور پھر مختلف طریقوں سے اپنی طاقت کا اظہار کرتے تھے، جس میں ایک تو یہ کہ بڑے بڑے گھر بناتے تھے، ستونوں والے گھر بنا، اور اس وقت ظاہری بات ہے کوئی ایسا مٹیریل تو نہیں ہوتا تھا، تو پہاڑوں کو تراشتے بھی تھے اور مٹی سے بھی بناتے تھے، اور آج کے بعد سے ان نسلوں میں بت پرستی شروع ہو گئی، بدھوں کو پوجنا شروع کیا کہ یہ ہمارے فلاں چیز کا الہ ہے، یہ ہمارے فلاں چیز کا الہ ہے، یہ ہمارے فلاں چیز کا الہ ہے، اور ان کے بتوں کے نام تھے سمود، صدا، الہبا، یہ مختلف نام انہوں نے خود سے دیے تھے، اور ان کی یہ پھر پرستش کرتے تھے۔ اور شرک کہاں سے شروع ہوا؟ یہ میں سورہ نوح میں، نوح علیہ السلام کے قصے میں، یہ سوری پچھلے درس میں جب ہم نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے، جو رکوع پورا نوح علیہ السلام کے بارے میں تھا، اس میں بتا چکی ہوں کہ کیسے شیطان نے ورغلا کر اور خوبصورت بنا بنا کے جو بزرگ چلے جاتے تھے کہ ان کی تصویریں بناؤ، ان کی مورتیاں بناؤ، تاکہ تمہیں یہ یاد آتے رہیں، دیکھ دیکھ کے تم رو رہے ہو نا تو ان کو دیکھتے رہو گے۔ پھر جو دور دور سے آتے تھے ان کو کہا کہ الگ الگ سے میں بنا دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو آنا نہ پڑے، اور اپنے اپنے گھروں میں رکھو۔ اس طرح اس نے شرک پھیلایا، اور وہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ جو عرب کی آبادی ہے
عرب میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ دو ناموں سے جانے جاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عرب عاربہ اور دوسرے کو کہتے ہیں عرب مستعربہ. عرب عاربہ وہ لوگ ہیں جو کہ آباد تو ادھر ہی تھے، لیکن جیسے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جن اقوام کا، یہ سارے عرب کے ہی لوگ تھے، عرب کے ارد گرد ہی سارے آباد. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا، ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا. وہ عرب عاربہ ہے. اور پھر عرب مستعربہ وہ ہے کہ پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی اولاد میں سے یہ جگہ پھر آباد کی، تو وہ پھر عرب مستعربہ ہے. یہ تھوڑا سا ذکر قوم عاد کے بارے میں اور ہود علیہ السلام کے بارے میں. پھر ہود علیہ السلام کے آنے کے بعد ہود علیہ السلام ان کو بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہیں، خبردار کرتے رہیں، جیسے نوح علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے رہیں، اسی طرح ہود علیہ السلام بھی کہ نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اور یہ بات بات کہتے ہیں کہ عذاب نہیں آ سکتا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جیسے 100 سالوں سے ہم جی رہے ہیں، ہر نبی آ کے ہمیں یہی کہتا ہے ہمیں تو کچھ نہیں ہوا ابھی تک. 200 سال ہو گئے ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. 300 سال ہو گئے، مطلب جن کی عمریں اگر اتنی تھی تو ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا اور کوئی عذاب نہیں آتا، کوئی عذاب آنے والا نہیں. پھر جس تکبر میں، جس وجہ سے، جس طاقت کا ان کو نشہ تھا، اسی اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی ہی طاقت دکھائی کہ تمہیں اپنے مضبوط ہونے کا تمہیں نشہ ہے. ایسی ہوا بھیجی جو کہ اتنے مضبوط اور اتنے لمبے لمبے انسانوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں. کھجور کے درخت سے اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیہ دی؟ کیونکہ کھجور کا درخت مضبوط ہوتا ہے، سب سے مضبوط ترین ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے. کھجور کے درخت کو طوفانوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی جڑیں انتہائی مضبوط ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ بھی اسی سے دی کہ پھر یہ ایسے پڑے ہوئے تھے کہ کھجور کا درخت بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا. تو ایسے پڑے ہوئے تھے پھر جیسے کھجور کے خالی تنے ہوتے، کھوکھلے تنے ہوتے. اور 7 دن اور 8 راتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی جس میں ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی برسے گی، یہ بادل ابھی برسیں گے، لیکن وہ نحوست والی ہوا تھی. باد عقیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باد عقیم، بانجھ ہوا تھی، خیر سے خالی. اور اتنے طاقتور اور اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ مسلسل وہ ہوا 7 دن اور 8 راتیں وہ چلتی رہی. اور 8ویں دن ان سب کا خاتمہ ہوا. انہی میں سے تھے. ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا. قالا، ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ما لکم، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی اور الہ، غیرہ اس کے سوا، وہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف، اس ایک رب کے سوا تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرو. افلا تتقون، کیا بھلا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کس بات سے؟ اس سے پہلے، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، جیسے سام علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے لوگ آئے، تو تمہیں خبردار کرتے رہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں کچھ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا؟ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے. افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ قالا، کہا، الملأ، پھر سرداروں نے کہا، جو بڑے بڑے سردار، ملأ پہ پچھلے درس میں ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. قوم کے سرداروں نے کیا جواب دیا؟ الذین، وہ جنہوں نے کفرو کیا، کفرو جنہوں نے کفر کیا. جو بڑے ہوتے ہیں
اگر ان کو تھوڑی سی صلاحیت بھی ہو لیڈ کرنے کی، تو پھر مال و دولت سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا، تو کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، تو وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ میں کوئی بہت خاص ہوں، میرے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دیکھا ہے جو ایسی صلاحیت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی، اور پھر ساتھ میں مال و دولت سے بھی نوازا ہے۔ تو ایسے بے وقوف لوگ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی ان کی کوئی خاصیت ہے، ان کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں سمجھتے۔ تو وہ سردار جنہوں نے کفر کیا، من قومی ہی، ان کی قوم میں سے، تو خاص کر سردار کہتے تھے انا، بے شک ہم، لنراکا، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، مطلب اے ہود ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، فی، میں، صفاحتن، بے وقوفی میں، ہمیں لگتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، ایسی باتیں کر رہے ہو، وہ انا، اور بے شک ہم، لنظنکا، ہم تو یہ گمان کرتے ہیں، ظن مطلب سمجھنا، ہم تو بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں تجھے، من الکاذبین، کہ تم جھوٹ بھی بول رہے ہو، تمہیں تو ہم جھوٹوں میں سے سمجھ رہے ہیں اور بے وقوف سمجھتے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ قالا، حود علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی، نہیں ہے مجھ میں، صفاحتن، کوئی بے وقوفی نہیں ہے مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں کر رہا، ولیکنی، اور لیکن میں تو، رسول، رسول ہوں، من رب العالمین، اس رب العالمین کی طرف سے تو میں رسول ہوں۔ یہی نوح علیہ السلام نے بھی کہا، کچھ آپ کو آیات کی مسلسل تکرار ملے گی، ہر رسول آ کے، انبیاء کیونکہ پہلے آتے رہے خبردار کرنے کے لیے، پھر رسول حجت تمام کرنے آتا ہے، اور وہ پھر یہی جیسے یا قومی میں آپ دیکھیں ایک دکھ نظر آتا ہے، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، کبھی اللہ تعالیٰ یا قومی کا ذکر نہ کرے اگر رسول کو اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے محبت نہ ہو، یا محبت سے نہ سمجھا رہے ہوتے۔ جیسے میں گھروں کی مثال دیتی ہوں، ماں باپ کی مثال دیتی ہوں، کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو خبردار کرتے ہیں، بیٹا فلاں کے ساتھ بیٹھنا ہے، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو کیا وہ بیوقوف ہوتے ہیں یا وہ جھوٹے ہوتے ہیں؟ وہ بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ بچوں کی بہتری چاہتے ہیں، وہ چیزیں ان کو بتانا چاہتے ہیں جو بچے نہیں دیکھ سکتے، ماں باپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے، تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، بچوں سے محبت کی بنیاد پر ان کو سمجھاتے ہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ایسے ہی رسول اپنے قوم کو اسی محبت سے سمجھاتے ہیں، اور رسول پہ تو کیونکہ وہی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے آگے کے سارے حالات سے آگاہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ تو میں تو اس رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، بلاغ پہنچانا، تبلیغ اسی سے ہے، رسالاتی، پیغامات، رسالتن کی جمع ہے رسالات، اور رسالے میں کیا ہوتی ہے، خبریں ہوتی ہے نا، جیسے ہم اردو میں بھی رسالہ استعمال کرتے ہیں لفظ، رسالات اس کی جمع، پیغامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات لے کر آیا ہوں، ربی، اپنے رب کی طرف سے، وَأَنَا، اور میں، لکم، تمہارے لیے، تمہارا، ناصحن، نصیحت کرنے والا، خیر خواہ ہوں، امین اور امانت دار، اللہ کا جو پیغام مجھے ملا ہے وہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ میں نے تم لوگوں تک پہنچا کے ہی دم لینا ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کر سکتا، تم لوگوں کے تکبر کی وجہ سے، تم لوگوں کے جاہ و جلال کی وجہ سے، تم لوگوں کے ڈراوے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کے پہنچانے میں خیانت نہیں کر سکتا، امین، امانت دار ہوتا ہے رسول، اور ناصحن، خیر خواہ ہوتا ہے۔ او عجبتم، کیا بلا تعجب ہے تمہیں،
تم حیران ہو ان کے جاءکم، آئی تمہارے پاس، ذکر، ایک نصیحت، ذکر کا لفظ بار بار آیا ہے، یاد دہانی، یاد دہانی، کیونکہ انسان کے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر رکھ دیا ہے، خیر کا بڑی اچھی طرح پتا ہے انسان، لیکن جب وہ اندر کی آواز نہ سنے، اس روح کی آواز نہ سنے اور کہیں گم ہونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے یاد دہانی کراتے ہیں، اے میرے بندے کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، غلط راستہ ہے، واپس پلٹو، واپس پلٹو، یہ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، یہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گا، یہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا، مت جاؤ اس راستے پر۔ ذکر، نصیحت، یاد دہانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص پر، منکم، تم میں سے ہی ہے، جو تمہارے جیسا ہی ہے، لینذرکم، تاکہ تمہیں خبردار کر سکے، تمہیں اس بات پہ حیرانی ہے، اس بات پہ تم تعجب کر رہے ہو کہ تم ہی میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ نے چن لیا تاکہ وہ تم لوگوں کو جو بھول چکے ہو اپنے رب کو، اس رب کی یاد دہانی کرائے اور خبردار کرے آخرت کے دن سے، عذاب سے، اس بات پہ تمہیں حیرانی ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ، جب، جَعَلَكُمْ، کیونکہ اب یہ دیکھیں یہ بڑے قریب قریب لوگ ہیں نا نوح علیہ السلام کے، تو وہ کیا یاد کرا رہے ہیں، اور یاد کرو، اِذْ، جب، جَعَلَكُمْ، اس نے بنایا تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، خلفاء، جانشین بنایا، خلیفہ کا جمع، خلفاء، تمہیں بنایا، من بعدی، کس کے بعد، قوم نوح کے بعد، تمہیں اس زمین کا جانشین بنایا، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جو سرکش لوگ تھے وہ سب تباہ ہو گئے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور پھر اس قوم کی تباہی کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کا جانشین بنایا، وہ بھول گئے تم، اور جانشین بنانے کے بعد پھر کیا کیا، وَزَادَكُمْ، اور اس نے زیادہ دی تمہیں، فی الخلق، تخلیق میں، بسطہ، فراخی، پھیلاؤ، وسعت دی تمہیں۔ اب دیکھیں ابھی جیسے میں نے بتایا کہ یہ وسعت کس چیز میں، جسمانی وسعت، طاقت میں سب سے طاقتور قوم تھی، پھر کس چیز میں وسعت، عمریں ان کی زیادہ تھی، پھر کس چیز میں وسعت، کبھی بیمار نہیں پڑتے، مرتے نہیں تھے، یہ وسعت، پھر کس چیز میں وسعت، انعامات کی بارش، بارشیں ہوتی تھی، فصلیں اگتی تھی، ہر طرح کے پھل، سب کچھ تھا، چشمے بہتے تھے، جب ایسے سبزی اور پانی والی جگہ ہو وہاں پہ جانور خوب پھلتے پھولتے ہیں، تو سب کچھ دیا ہوا تھا، زادکم، زیادہ دی تمہیں، فی الخلق، تخلیق میں، بسطتا، ہر طرح کی فراخی دی، پھیلایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وسعت سے نوازا تھا۔ اب یہ سب کچھ کوئی کیوں کسی کو یاد کراتا ہے، کوئی آپ کسی کے لیے کچھ بھی تھوڑا سا کر لے، کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ یا آپ کے خلاف ہو گیا ہے یا آپ کی بات نہیں مان رہا، تو آپ، مطلب آپ کسی کے لیے کتنا کچھ کر سکتی ہے، مطلب ہم جیسے کمزور انسان کسی کو کیا دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، وہ لمبی چوڑی لسٹ نکال لیتے ہیں، بھول گئی تم، یا بھول گئی تم، میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اس وقت تم تکلیف میں تھی، اس وقت تم ضرورت میں تھی، میں نے تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تمہیں وہ دیا تھا، تمہاری ایسی مدد کی تھی، وہ سب کچھ بھول گئے۔ تو ہم جیسے انسانوں کو کوئی اگر ہمارا شکر ادا نہ کرے، تھوڑے سے کچھ کرنے پر بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم تو رشتہ توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں کہ تو انتہائی ناشکرا بندہ، میں اتنا کچھ کر رہی ہوں اور اس کو احساس ہی نہیں ہے، امیجن کریں نا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کچھ دیتا ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ناشکری پر ناراض ہو جائے۔ اس وقت تو انبیاء کرام آتے تھے، رسول آتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری باتیں اس کتاب میں محفوظ کر لی کہ تم یہ پڑھ پڑھ کر اپنے آپ کو یاد کراؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں جو کچھ دیا ہوا ہے الحمدللہ پڑھا کرو، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور فراخی دے۔
تو حود علیہ السلام ان کو یاد کرانے کہ تم بھول گئے اپنا وقت، وہ تم بھول گئے کہ باقی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا، غرق کر دیا تھا، اور تمہیں اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ تمہیں پھر جانشین بنایا، تمہارے ذریعے زمین آباد کی، اور پھر اتنی وسعت دی تمہیں ہر چیز میں، بھول گئے تم؟ فَاذْكُرُوا، یاد کرو، بس یاد کرو، آلاء اللہ، آلاء نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ، نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، اور تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، لعلکم تفلحون، کیوں؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تمہیں نجات مل جائیں، جتنا جتنی بھی فراخی ہو، جتنے بھی ہم پھیل جائیں، جتنی بھی طاقت ہو، واپس ہم نے اسی رب کے پاس جانا ہے، یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ جب ہر وقت ہم یہ یاد رکھیں گے کہ ہم نے اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اپنے ایک ایک سہولت کا جواب دینا ہے کہ یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی تھی تو اس کے ساتھ میں نے کیا کیا، کہ وہ مفت میں ملی ہوئی تھی؟ اس دنیا میں مفت میں کچھ ملتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت نوازتا ہے تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ بس مفت میں ملے گا، اور اسی لیے ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں جنت بھی مفت میں ملے گی، کچھ کیے بغیر اللہ تعالیٰ بس پار کرا لے گا، اور اسی بے وقوفی میں ہم اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، یہ سوچ سوچ کر سب کچھ کرتے ہیں، ہر طرح کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یہ آیات جب ہم پڑھیں گے اور اگر ہم غور و فکر کرنے والے ہیں تو ہم کچھ کریں گے اپنے لیے، مفت میں کچھ نہیں ملتا، جب اس حقیر سی دنیا کی کوئی چیز مفت میں نہیں مل سکتی تو ہم جنت کیسے مفت میں لے کر ہم بیٹھے ہوئے، امید لگائے بیٹھے ہوئے؟ تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے ہمارے دل میں؟ تو حود علیہ السلام ان کو یاد کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نوازا ہے تم، تو سب کچھ تم بھول گئے ہو؟ یاد کرو ان سب چیزوں کو، غور کرو ان کے بارے میں، اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، تمہاری بہتری چاہتا ہوں۔ قالو، کیا کہا قوم نے؟ اجئتنا، کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لنعبدا، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ، اکیلے صرف اسی کی بس، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں، ما کانا، جن کی تھے، یعبدو، عبادت کرتے، آباؤنا، جو ہمارے آباء اجداد جن کی عبادت کرتے ہیں، سب کو چھوڑ دیں صرف تمہارے کہنے پر، ایک اللہ کی عبادت، اور یہ سب کچھ چھوڑ دیں ہم؟ فاتنا، پر جا لے آ، بیما، اسے جو، تعیدنا، جو تو وعدہ کر رہا ہے نا، تعیدو، جو تو وعدہ کر رہا ہے ہم سے، جو دھمکی دے رہا ہے تمہیں، تم ہمیں، تو لے آؤ۔ کس بات کی دھمکی؟ وہ دھمکی سمجھتے تھے نا، یہ تو خبردار کر رہے تھے، جیسے آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں تو بچہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ کیا ہر وقت ڈراتی رہتی ہے آپ، کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر یہ ہو جائے گا، پڑھو گے نہیں تو پھر یہ ہو جائے گا، کہتے ہیں نا بچے کہ کیا آپ ہر وقت ڈراتی رہتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ گاڑی احتیاط سے چلاؤ یا بائک احتیاط سے چلاؤ پھر یہ ہو جائے گا، ایک تو آپ ہر وقت ڈراتی رہتی ہیں، بس کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی ہے، کیا ہر وقت یہ لگے رہتے ہو کہ عذاب آ جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، اچھا چلو کر لو، لے آؤ، جس کا تو وعدہ کر رہا ہے، جس کی تو دھمکی دے رہا ہے، لے آ، لے آؤ سزا، ان کنت من الصادقین، کیونکہ یہ تو جھوٹا سمجھ رہے تھے نا، کہ تم تو جھوٹے ہو، بے وقوف ہو، اگر تم سچے ہو تو چلو لے آؤ، فاتنا، لے آؤ اس کو ہمارے پاس، اس عذاب کو لے آؤ۔ یہ تکبر اور غرور میں جب انسان ٹھیک ٹھاک ہو اور اس کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو، اس کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے،
یا میرے پہ کوئی برا وقت آ سکتا ہے، اگر تم سچے ہو تو چلو لے آؤ سزا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا. قال، حود علیہ السلام نے فرمایا، قد تحقیق، وقع، اب تو واقعہ ہو چکی، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، رجس کہتے ہیں ناپاکی، گندگی، عذاب کے لیے آتا ہے، وہ غضب، اور اللہ تعالیٰ کا غضب. اب مان نہیں رہے. اب یہ نہیں کہ یہ جیسے ایک کنورسیشن یہ چل رہی ہے اور بس ایک ہی سیٹنگ میں حود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پچھلے سارے جیسے ایک ایک دن، اچھا تو پھر اس دن یہ ہوا، پھر اس دن یہ ہوا، پھر اس دن یہ ہوا. ایک خلاصہ بتا رہا ہے تاکہ ہمیں بھی کچھ یاد آ جائے. جیسے اب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال گزارے، تو اب 950 سال کے بارے میں اگر لکھنا شروع کر دے تو وہ تو مٹیریل کم پڑ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورتی سے مختصراً طریقے سے ان کا واقعہ بتا کر، لیکن ہم اگر جیسے اگر ہم سوچنے والے ہیں، تدبر کرنے والے ہیں، تو آپ نوح علیہ السلام کو امیجن کر کے نا وہ پورے 950 سال کو آپ دماغ میں لا سکتے، پوری وہ سٹوری بنا سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہے کہ حود علیہ السلام یہ نہیں کہ کوئی ایک کنورسیشن میں بس یہ ختم ہو گئی بات، بار بار سمجھاتے رہے، بار بار بتاتے رہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ اب یہ سردار تنگ آ کے کہتے ہیں اچھا چلے لے آؤ بس صاحب، یہ ہر وقت کیا ڈرا رہا ہے ہمیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا بھی جان تو چھوٹے اس سے. مان نہیں رہتے لیکن عذاب کا کہہ رہے تھے ہاں چلو لے آؤ. یہ نہیں سوچا کہ ایک دفعہ مان کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا. یہ جو کہہ رہا ہے ایک دفعہ سن کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس پر غور نہیں کیا، وہ بات نہیں سنی کہ اچھا ایک دفعہ اس کی مان کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو تو عذاب سے ہمیں ڈرا رہا ہے، اچھا بھائی وہ عذاب لیا. تو نوح علیہ السلام نے کہا اب تو تم پر اپنے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واقعہ ہو گیا. بس واقعہ کا مطلب ہے بس پڑ چکا، اب تو تم نے خود اپنے لیے اس کو لکھ دیا. اتو جادلوننی، تو جادل کہتے ہیں آپس میں جگڑنے کو، جدل کہتے ہیں جگڑنے کو. تو جادل مطلب جب جیسے دو پارٹیاں یا آپس میں جب انوالو ہو. اتو جادلوننی، کیا تم مجھ سے جگڑ رہے ہو، فی اسمائن، چند ناموں کے بارے میں، جو بتوں کے انہوں نے نام رکھے تھے نا، میں نے بتوں کے نام بتائے نا، جو بتوں کے نام رکھے تھے، ان ناموں کے بارے میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمیتموہا، نام رکھ لیے ہے تم نے ان کا خود اپنی طرف سے کسی دلیل کے بغیر. انتم، تم نے، وہ آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد، ما نزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، نہیں نازل کی اللہ نے، بیہا، اس کی، مطلب ان اسما کی، ان ناموں کی، من سلطان، کوئی دلیل، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. کیونکہ انبیاء کرام پر تو صحیفے اترتے تھے نا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی تھی، اور وہی دلیل ہے. تو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سارے نام تم نے خود سے رکھ دیے ہیں، خود ہی بت بنا رہے ہوں، خود ہی ان کے نام رکھ رہے ہوں، تو یہ ان کے بارے میں تم سے جگڑ رہے ہو. فانتظروا، بس انتظار کرو اب. انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے. تم بھی انتظار کرو. اب جب کہہ رہے ہو نا کہ لے آؤ تو اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. اب یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جیسے یوں سمجھے کہ پہلے ڈرانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائیں، پہلے اللہ تعالیٰ جیسے جھٹکے دیتا ہے چھوٹے چھوٹے عذاب سے. اگر اس سے بھی بندہ نہ سمجھے، اپنی اپنی زندگیوں میں بھی دیکھنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب آتا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بس توتن، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وَزَادَكُمْ فِي خَلْقِ، بس توتن، جو فراخی دی تھی، جو پھیلاؤ دیا تھا ہر چیز میں، اس کو پہلے قبض کیا. قحط سالی پہلے آئی، بارش نہیں برستی تھی. جب بارش نہ ہو تو چشمے خشک ہو جاتے ہیں، فصلیں نہیں ہوتی، اور پانی نہ ہو تو پھر جانور مر جاتے. مطلب ہر طرف خشک سالی ہو گئی. وہ جو سرسبز و شاداب علاقہ تھا
جس میں ہر چیز کی فراوانی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے خشک سالی میں بدل دیا کہ اب تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو واقعی کچھ ہونے والا ہے، پھر بھی نہیں سمجھے، سمجھ نہیں آئی ان۔ پھر اس وقت کے بھی لوگ یہ دعائیں مانگتے تھے، خانہ کعبہ جاتے تھے، تو اسی طرح ان کے کچھ سردار جو ہے، جو کہ روایات میں آتا ہے کہ کچھ 70 سردار تھے جو کہ دعا مانگنے گئے کہ وہاں جا کے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں وہاں جا کے پہلے تو وہ جو بھی ان لوگوں نے جو عزت افزائی کی اور مہمان نوازی کی اور وہیں گم ہو گئے، مطلب وہ بھول گئے کہ وہ کس کام کے لیے آئے تھے۔ پھر مکہ کے ہی لوگوں نے ان کو یاد دلایا، پھر وہ دعا کرنے لگے، اور پھر جیسے ان کی روایت تھی کہ اچھا زیادہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ ننگے ہو کر اگر طواف کرے تو یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ بادل بھیجے مختلف قسم کے، اور جیسے کالے، سرخ اور سفید، اور اس میں ان کو کہا کہ چوز کرو۔ تو کالے بادل جیسے لے کے آتے ہیں بارش، اور انہوں نے اسی کو چوز کیا۔ اور پھر اب اللہ عالم روایات میں جیسے ظاہری باتیں جو تاریخ دان ہے جو لکھتے ہیں، جو تفاسیر میں جو ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ پھر چل پڑے اور وہ بادل ساتھ ساتھ ان کے چل رہا تھا۔ اب ان کی قوم کے لوگوں نے جب وہ بادل دیکھا تو خوش ہو گئے کہ اب یہ بادل برسے گا۔ حود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، یہ برسنے والا بادل نہیں ہے۔ اس وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، اور حود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ برسے گا اور پھر اسی طرح ہریالی آئے گی اور تم ایسے ہی جھوٹے رہو گے۔ اب یہاں تو جیسے یوں سمجھے کہ ایک سمری ہے اس پوری قوم کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر فرمایا ہے، جو خاص کر میں جیسے چند صورتوں کا جو میں ذکر کر رہی ہوں وہ ہے سورہ احقاف میں، سورہ القمر میں، سورہ الحاقہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جیسے بادل برستے تھے، کیونکہ ان کو تو عادت تھی، بارش برستی تھی اور اس سے ہریالی آتی تھی، تو یہ ایسے ہی یہ بادل ہے اور یہ برسے گا اور پھر اسی طرح ہم خوشحالی آ جائے گی اور اسی طرح رہیں گے۔ اور خود کو جیسے کہہ رہے تھے کہ تم تو ایسے ہی جھوٹے ہو، اور بار بار وہ سمجھاتے رہیں کہ یہ برسنے والا بادل نہیں، یہ عذاب ہے۔ اب بھی اگر تم لوگ پلٹو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح بارشیں برسائے گا۔ یہ جیسے خشک سالی آئی تو حود علیہ السلام یہی سمجھاتے رہے کہ اگر توبہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح بارشیں برسائے گا، خوشحالی آئے گی، علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں اگر مشکلات ہیں یا کوئی رکاوٹیں ہیں تو ہمارے کسی نہ کسی ایسے عمل کی وجہ سے، ایک تو آزمائش ہوتی ہے، لیکن ہمارے کوئی نہ کوئی نافرمانی، ہمارا کوئی نہ کوئی گناہ، خطا، جانے انجانے میں جو بھی ہم سے ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے، اپنے حالات کی بہتری کی دعا مانگنے سے پہلے توبہ استغفار کر لیا، پھر اس کے بعد دعا مانگا کر، کیونکہ جو بھی ہمارے خطا یا گناہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس میں رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے گناہ، نافرمانی، خطائیں، اللہ کی نہ ماننا، اللہ کی کتاب سے دوری، یہ ساری چیزیں رکاوٹیں بنتی۔ تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر جہاں غلطی لگے وہاں ماننا چاہیے، اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تب ہمیں دعا مانگنے کا حق ہے،
اور پھر دعا قبول بھی ہوگی. لیکن نافرمانیاں کر کے، گناہ کے کام کر کے، یا اللہ تعالیٰ سے دور رہ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو. ایسا نہیں ہوتا. تو حود علیہ السلام بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو، توبہ کرو. توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا. اور جن چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور چلے گئے تھے، ان میں گم ہو کر، ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف واپس پلٹنا. جیسے اللہ تعالیٰ کا راستہ صراط مستقیم ہے، ایک موٹر وے پہ آپ چل رہے ہیں، سیدھا راستہ ہے، اور ارد گرد سے پگڈنڈیاں نکلی ہوئی ہے. آپ کسی راستے میں کہیں پہ آپ چل پڑے، اور وہیں آپ کو کچھ ایسا کچھ آپ نے دیکھ لیا تو ادھر ہی آپ گم ہو کے رہ گئے. لیکن بعد میں یاد آتا ہے تو واپس آپ موٹر وے پہ واپس چڑھتے ہیں، کیونکہ منزل آپ کی کوئی اور ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم کہیں پہ دنیاوی کسی بھی چیز کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا. واپس پلٹو اپنے رب کی طرف، صراط مستقیم پر آ جاؤ، چڑھ جاؤ موٹر وے پر، کشتی میں چڑھ جاؤ، جیسے نوح علیہ السلام کے قصے میں نے بتایا تھا. جب بھی آپ کو لگے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے بچاؤ کے لیے کافی ہے، کبھی یہ نہ سوچے. نوح علیہ السلام کا بیٹا سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھ کر باپ کو کہتا ہے کہ میں اوپر چڑھ آیا ہوں، یہاں پانی نہیں آ سکتا، پانی تو نیچے نیچے رہے گا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں آج کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا. تو جہاں آپ کو لگے کسی دنیاوی چیز کی وجہ سے آپ نے کوئی سہارا لیا ہوا ہے کہ اس سے آپ کا بچاؤ ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں. جس وقت یاد آئے فوراً توبہ استغفار کر کے، لیکن صرف توبہ استغفار نہیں، وہ نافرمانی چھوڑنی ہوگی، اصلاح کرنی ہوگی. اور وہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، جیسے سورہ آیت نمبر 22 میں سورہ احقاف میں، کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. سیم الفاظ، کہتے چلو لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. جب انہوں نے بادل دیکھا جو ان کے سامنے سامنے ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا، قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. یہ وہ بادل ہے جو مینا برسائے گا، جو بارش برسائے گا. تو حود علیہ السلام نے کہا بل ہوا مستعجلتم بھی، نہیں نہیں نہیں، یہ تو وہ بادل ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، کہہ رہے تھے نا فاتنا، یہ وہ فاتنا ہے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ تو وہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے. اور کیسا عذاب؟ تو تدمر کل شیء بامر ربها، یہ ایسی ہوا ہے اور ایسا بادل ہے کہ جو تباہ کر کے رکھ دے گی. اور کیسے تباہ کیا؟ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کا پتہ نہیں چل رہا، ایسے تباہ کیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. جو عاد تھے، قوم عاد، ان کو تباہ کیا ہوا سے جو کہ یخ ٹھنڈی تھی. سر کہتے ہیں یخ ٹھنڈی ہوا، عاتیہ کہتے ہیں سرکش، جو سرکش تھی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. ایسی ٹھنڈی یخ ہوا کو ہم نے ان پر مسلط کیا 7 راتیں، 7 لیال 7 راتیں، و 8 ایام اور 8 دن، حسوماً مسلسل، جس میں ذرا سی دیر کے لیے بھی کوئی کمی نہیں آ رہی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ کیسے ہو گئے؟ فطر القوم فیہا سرعا. تو پھر اگر آپ اس وقت دیکھتے ان کو تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے پچھاڑے ہوئے ہو، پچھاڑے ہوئے جیسے پہلوان تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک الفاظ بھی ان کی طاقت کے مطابق استعمال کیے، ایسے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کیا. كأنهم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہو. اعجاز النخل خاویہ، کھوکھلے تنے کھجور. فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان کا کوئی بقایا
کوئی بچا ہوا دیکھتے ہو تم؟ ان کے کوئی باقیات نظر آتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ان کا تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں کیا فرما رہے ہیں کہ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے بھی جھٹلایا، پھر کیسا رہا میرا ڈرانا اور عذاب۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ایسی دھند تیز یخ ٹھنڈی ہوا بھیجی جو کہ نحوست والی، نحس مستمر، مسلسل نحوست والی تھی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو جیسے جب کوئی تیز ہوا چلتی ہے وہ ایک آواز سی آتی ہے، کہ جیسے وہ گول گول وہ چکر لگاتی ہے، جیسے باہر یہاں پہ تو اتنا نہیں لیکن جیسے باہر جگہوں پہ جو جس قسم کی ہوائیں چلتی ہے، جو ٹورنیڈوز آتے ہیں، ایک آواز سی ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی ہوا، آپ نے کبھی غور کیا ہو، تھوڑی سی ہوا تیز ہو جائے یا مسلسل چلنے لگے تو ایک آواز سی آتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں دل میں، ان کو ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ایسی دھند و تیز ہوا تھی جو کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ نحوست والی، یعنی خیر سے خالی۔ اور کیسی ہوا تھی؟ جیسے آپ ٹھنڈے علاقے میں آپ جاتے ہیں، جو ہوا چلتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جسم کے آر پار ہو رہی، مطلب جتنا کچھ بھی آپ نے پہنا ہوا ہو، آپ تھرمل بھی پہنے، آپ نے وارمرز پہنے ہو، لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے یہ جسم کے آر پار ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اکثر ٹھنڈ لگ جاتی ہے یا بخار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایسی ہوا تھی کہ وہ آر پار ہو رہی تھی، اور پھر 7 دن اور 8 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے نحس مستمر، نحوست والی تھی، خیر سے خالی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ تنزع الناس، نزا کس کو کہتے ہیں؟ کھینچنے کو، جو لوگوں کو اکھاڑ کے پھینک رہی، جو آر پار ہو رہی تھی۔ کیسے؟ کانہم، گویا کہ وہ اعجاز نخل منقعر، وہاں پہ ایک کھوکھلا لفظ ہے، یہاں پہ آیا کہ جڑ سے اکھڑے ہوئے، منقعر جڑ سے اکھڑے ہوئے، جیسے کھجور کا کوئی درخت ہو اور جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا اسی، کیونکہ ٹوٹنے والے نہیں تھے نا، طاقتور تھے، مضبوط تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ ان کو کوئی پچھاڑ سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ ان کے لیے استعمال کیے۔ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے پچھاڑا ہوا ہو، اور کھجور کا درخت کیونکہ ٹوٹتا نہیں ہے، پورا کا پورا گرتا ہے، توڑا نہیں، اٹھا کے پھینک دیا۔ کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایسی ہوا تھی کہ جو اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی۔ اور جیسے ہوا تیز ہوئی تو کچھ لوگوں نے جیسے گھر کے اندر چلے گئے، جانوروں کو باندھا، اور جیسے ایک دوسرے کے ساتھ چپکنے لگے، جو کچھ بھی کر رہے تھے۔ تو وہ ہوا جیسے جہاں کوئی چھپ رہا ہوتا تھا ادھر ہوا چلی جاتی، اور اس جگہ سے جس جگہ کے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے اٹھا اٹھا کے باہر پٹکتی۔ اور جو خاص کر اللہ تعالیٰ نے 7 دن اور 8 راتوں کا جو ذکر کیا ہے نا، یہ ان کی طاقت کی وجہ سے کہ طاقتور تھے۔ تو پہلے ذرا عذاب کا مزہ چکھایا کہ اچھا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری طاقت بڑی ہے، پہلے اپنی طاقت دکھائی اللہ تعالیٰ، تمہیں کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، تم پہ کچھ آ نہیں سکتا۔ 8ویں دن پھر سب مر گئے۔ حود علیہ السلام نے فرمایا کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ پھر اس انتظار کے بعد کیا ہوا؟ جو یہ سارے واقعے، جو ساری آیات میں نے قرآن پاک کی بتائی کہ کیا کیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا اس انتظار کے بعد۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس نجات دے دی ہم نے اسے، مطلب حود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، مطلب جو مومن تھے، جو ایمان لے آئے تھے، جو ان کے ساتھ تھے، جیسے نوح علیہ السلام کو مومنوں کے ساتھ کشتی میں بٹھا کے ان کو نجات دے دی، اور پیچھے سے سب کو غرق کر دیا۔ تو پیچھے جو غرق ہو رہا تھا مجھے اس کی فکر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، میں تو دیکھ بھی نہیں رہا تھا اس کی طرف،
وہ تو میرے لیے کند کا باڑ تھا. میری نظریں صرف نوح کی کشتی پر اور اس کے اندر جو مومن بندے تھے اس پر، بس کہ یہ بخیر و عافیت حفاظت والے مقام پر پہنچ جائے. ایسے ہی حود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے، اللہ تعالیٰ کی نظریں ان پر تھی، بس وہ صرف اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے تھے. باقی ان کے سامنے ان کی حیثیت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے. اسی لیے تو جیسے یوں سمجھے کہ جیسے کوئی کوئی ایک جنگل ہے اور وہاں کوئی لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور درخت کاٹ رہا ہے، وہ دھڑا دھڑ بس لکڑیاں کاٹتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی اکھاڑ رہے تھے، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے کون لوگ تھے؟ حود علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ کے مومنین تھے. برحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف ان کے ساتھ تھی. اور جن کو تباہ کر رہے تھے ان پر باد عقیم بانج ہوا بھیجی جو رحمت سے خالی تھی. منحوس ہوا، منحوس کہتے ہیں جو رحمت سے خالی ہو. منا اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ فرما، بس صرف ان کو میں ہم نے نجات دی، وہ میری نظروں کے سامنے. وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین، دبر کہتے ہیں پیٹ کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں، جڑ ہم نے کاٹ ان کی، کذبو جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو. کیا کیا کن کن نعمتوں سے نوازا تھا. آیات کون سی تھی؟ چشموں کو دیکھ کے ان کو میں یاد نہیں آیا؟ بارش برستے ہوئے ان کو میری یاد نہیں آئی؟ میرا ہی رزق کھاتے ہوئے ان کو میری یاد نہیں آئی؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کون دے رہا؟ فصلیں کاٹتے ہوئے ان کو میری یاد نہیں آئی؟ پھل کاٹتے ہوئے ان کو میری یاد نہیں آئی؟ ان کے فائدے کے لیے جو مختلف قسم کے جانور دیے تھے، وہ ایک ایک جانور ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان جانوروں سے فائدے اٹھاتے ہوئے میری یاد نہیں آئی؟ بھی آیات نا، کتنی آیات اور دے دیں. تو جب ان آیات سے میری یاد نہیں آتی تو پھر وہ قطعنا دابر الذین، پھر میں جڑ کاٹ دیتا ہوں، پھر میں نام و نشان مٹا دیتا ہوں. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے. جو مانتے نہ ہو پھر میں ان کی جڑ کاٹ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہوا آتی تھی تو انتہائی خوف کے عالم میں، مطلب لوگ خوش ہوتے تھے کہ ہوائیں چل رہی ہیں. تو ہوائیں نارملی پہلے آتی تھی، پھر اس کے بعد بادل آتے ہیں، پھر بارش برستی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے عالم میں دعائیں پڑھتے تھے. ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ قوم عاد کی طرح یہ ہوا تباہ کرنے تو نہیں آئی ہوئی. جو مومن بندہ ہوتا ہے جس کے دل میں ڈر ہو ان کو ڈر ہی لگتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا، ہا کی ضمیر اس ہوا کی طرف جب بھی ہوا چلتی تھی، یا اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بہتری چاہتا ہوں، اس میں بہتری ہو، اس میں خیر ہو. وخیر ما فیہا، اور جو بھی یہ ساتھ لے کے آئے اس میں بھی خیر ہو. وخیر ما ارسلت بھی، اور یہ جس کی طرف بھی بھیجی جا رہی ہے، جس کی طرف بھی یا اللہ اس ہوا کو تو بھیج رہا ہے، ان کی بہتری بھی چاہتا ہوں، اس میں بھی خیر ہو، اس ہوا میں خیر ہی خیر ہو یا اللہ. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں، من شرها، اس کے شر سے، وشر ما فیہا، اور اس کے اندر جو شر چھپا ہوا ہے، مطلب یہ جو تباہی لے کے آتی ہے. ما فیہا مطلب اس ہوا کے ذریعے کیا کیا تباہی ہو سکتی ہے. ما فیہا، جو بھی اس کے اندر تباہی ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. وشر ما ارسلت بھی، اور جس کی طرف بھی تو اس کو بھیج رہا ہے اس کے شر سے بھی، جہاں بھی یہ ہوا جا رہی ہے تاکہ وہاں کوئی شر نہ پھیلائے، کوئی نقصان نہ کرے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بی. صحیح مسلم کی روایت. تو دعا مانگتے تھے. یہ ہے فہل میں مدکر، جو نصیحت پکڑنے والے ہوتے ہیں.
وہ ایسے حالات میں دعائیں مانگتے ہیں کہ کہیں یہی عذاب نہ ہو، کہیں پھر اللہ تعالیٰ کسی بات سے غضبناک نہ ہوئے ہوں. تو یہ سارے عذاب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا رہا میرا عذاب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کو ہائی لائٹ کر لے، یہ لکھ لے یہ آیات کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس لیے ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت پکڑنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں فرما رہے ہیں، اور یہ اب تک قرآن میں یہ ساری آیات ایسے ہی نہیں محفوظ کی ہمارے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اس واقعے سے جو ابھی ہم نے یہ قوم عاد کا پڑھا، اس سے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ کوئی نصیحت پکڑے گا؟ کسی کو کچھ سمجھ آیا کہ یہ سارا کچھ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نوازیں تو تکبر میں مبتلا نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نواز لیں تو بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنانی. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز دے تو غرور نہیں کرنا، اس کو اپنی صلاحیت نہیں سمجھنا کہ یہ میری وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرما رہے ہیں. تو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا. کولوسیم کہتے ہیں جو بڑے بڑے ہالز ہوتے ہیں مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے، جو بڑے بڑے ستون، ان کی طرح ہی قومیات کی طرح بڑے بڑے ستون لگا کے جو ہالز بنائے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کولوسیم. اور خاص کر یہ جو ایک پکچر ہے یہ والی، یہ تو رومن امپائر اس وقت بنی ہے اور ابھی تک ہے. اور دوسری جو ہے یہ پیرامڈس کے ساتھ ہے، فرعون نے بنائی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فہل میں مدکر، یہ میں آپ کو وہ دکھا رہی ہوں کہ یہ سارے واقعات ہر جگہ پر ایسے ہی پھیلے ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى